نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بہت قیمتی ترین ایک بات بتانی ہے، دودھ اور کشمش کے فائدے۔ اس کے فائدے چونکہ بہت زیادہ ہیں اور یہ چیزیں کچن پیتھی سمجھتے ہو، جو چیز کچن سے دستیاب ہو جائے اس کے تھرو یہ کام کر جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ٹانک ہے، بہت بڑی طاقتور ترین چیز ہے، کافی اعصابی دردوں کو، غدود کے دردوں کو بھی ختم کرتی ہے اور جناب علی تسکین دیتی ہے غدود کے کسی بھی درد میں۔ غدود کا درد، جگر کا درد ہو گیا یا پتے میں پتھری ہے اس کا درد ہو گیا، ٹیسٹیکل گلینڈ میں درد ہو گیا، آنکھوں میں درد ہو گیا، کوئی بھی چیز جو گلینڈ جیسی شکل کی ہے، زبان میں درد ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسے کسی بھی غدود میں اگر درد ہے اور یا ہڈیوں میں درد ہے اور کمزوری ہے، جنرل ویکنس ہے اور جنرل ٹانک آپ بنانا چاہتے ہو جو دنیا کا بہت قیمتی ترین بھی ہو اور کچن پیتھی، کچن سے دستیاب ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے نا، بزرگ والدین، نانیاں، دادیاں اور نانا جی اور دادا جی، یہ بہت بڑے کچن پیتھس تھے، ہاں جی۔ ان کی تو اپنی قدر نہیں کی نا بیٹا، ان کی قدر کر لیتے تو نہ ویڈیو دیکھنی پڑتی، نہ 954 ٹیسٹ کرانے پڑتے، نہ مصنوعی دوائیں جو پوری زندگی کھانی پڑتی نہ وہ کھانی پڑتی۔ تو جس کے نہیں ہیں وہ ان سے سوری کر لے، قرآن پڑھ کے ان کو بخش دے، ہے نا۔ اور جن کے ہیں بوڑھے بزرگ والدین اور نانی، دادی، نانا، دادا، سسر، ساس صاحبہ مدد اللہ العالی، ان کی خدمت میں لگ جائے، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ بیٹا، ان کی خدمت کر لو، ہے بیٹا۔ کچھ ان سے آپ کو نصیب ہو جائے گا، ان کی دعائیں لگ جائیں گے، ان کے 70 سالہ 60 سالہ تجربے آپ کو عطا ہو جائیں گے۔ وقت زمانے حالات اور معاشرے کے بے رحم تھپیڑے کھانے سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے بزرگوں کی خدمت پر آ جاؤ، ان کے قدموں کو پکڑ لو بیٹا، فائدے میں رہو گے، لٹنے سے بچ جاؤ گے نا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جنرلی آپ کمزوری محسوس کریں اور آپ دیکھیں کہ جناب علی ہڈیوں میں بھی کمزوری ہے، ہڈیوں میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھربھراہٹ آ رہی ہے، یہ بھربھراہٹ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی نے جبڑے پر پنچ مار دیا نا بلوچ قسم کا، تو وہ ٹوٹے گا تو جڑے گا نہیں، ہاں جی۔ تو یہ نیچرل ایلفی ہے جو میں بتا رہا ہوں، کشمش اور دودھ، یہ نیچرل ایلفی، قدرتی ہربل ایلفی ہے، یہ آپ کو اندر سے جوڑ دیتی ہے، ہاں۔ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جب یہ آپ کو کرنا ہو تو ایسی کوئی بھی سائن اینڈ سمٹم محسوس کرو تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ صبح کو، ہاں یہ ٹائم فرق کر لینا، مرد ہو یا عورت ہو اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ صبح کو، اور جو شادی شدہ ہیں وہ رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یا سونے سے پہلے۔ شادی شدہ سمجھ تو گئے ہوگا نا آپ، دیکھو نا مجھے سب کی مظلومیت کا احساس ہے۔ دوبارہ جی، تو کرنا کیا ہے اس میں، مشکل سے 20 کشمش لے لیں، بس 20 کشمش لے لیں، 1 کپ دودھ میں خوب کھولا لیں اس کو، اور جب یہ اچھی طرح کھول جائے تو اس کو چھان کر کے ٹھنڈا کر کے پی جائیں، بس اتنی سی بات۔ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا گڑ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سفید چینی نہیں ملانی، سفید چینی کہیں مجبوراً اس کیمیکل کی ضرورت ہے تو استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کیمیکل ہی ہے، خوردن تھوڑی ہے کہ کھانے بیٹھ گئے سفید چینی کو، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا گڑ ملا سکتے ہیں، دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کی مقدار اتنی ہی رکھیے گا تاکہ اس کو بغیر گڑ ڈالے، گڑ کا بھی عجیب مسئلہ ہے، کسی شوگر والے کو میچ کر جاتا ہے، کسی شوگر والے کو میچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور کشمش کا جو ہے مقدار 20 ہی رکھیے گا تاکہ شوگر کے ساتھ ساتھ یہ بی پی والے کو بھی تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو شوگر والا بھی لے سکے، بی پی والا بھی لے سکے، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کہتی ہے ہم نے طاقتور ترین چیزیں لے رہے ہیں، جو طاقتور مہنگی چیز لے رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، سستی چیزیں پر آ جاؤ، سستی چیزیں کام کرتی ہیں، ہاں۔ جتنی چیز سادہ سمپل سادہ سودہ ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ کام کرتی ہے۔ جتنے کہ رنگ ڈھنگ آسمان سے کلابے ملا دی جاتے ہیں وہ چیزیں کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے، صرف باتیں رہ جاتی ہیں۔ تو اصلی چیز پر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے 20 کشمش جو ہے غیر شادی شدہ افراد نے 1 کپ دودھ میں ملا کے ابال کے پی لی، اور شادی شدہ نے رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ابال کے پی لی۔ کشمش صاف کر لیجئے گا، ہاتھ سے لیں گے جب بھی۔ اور جو پرانے زمانے کی خواتین ہوتی تھیں وہ تو کشمش کو جتنی استعمال کرنی ہے 1-2 دن میں،
اور اس کو دھو کے دھوپ میں سکھا لیتی تھیں، ٹھیک ہے۔ سوکھتی دھوپ میں یہ پوری نہیں ہے مگر پھر بھی کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، پانی کم از کم اڑ جاتا ہے، جو اس کا اپنا پانی ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کی طاقتور چیزیں لیتے ہیں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو کام نہ کرنے کی وجہ کو آپ ختم کر لیجئے تاکہ چیز بھی لیں اور فائدہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ کانسٹیپیشن آپ کو نہیں ہو۔ کسی بھی طاقت والی چیز کو لینے سے پہلے کانسٹیپیشن کو ختم کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دواؤں سے ختم کریں یا کسی ٹیکنیک سے ختم کریں، یا پھر یہ کہ رات کو ایک گڈی پودینہ ابال لیجئے۔ ایک گڈی پودینہ مطلب 100 گرام، ٹھیک ہے۔ اکثر افراد نا وہ بتانے بتونے کے بعد بھی 3-4 اس کی شاخیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ابال کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ او بیٹا، گڈی کا مطلب گڈی ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں گڈی بولتے ہیں، کچھ ملکوں میں گٹھی بولتے ہیں۔ تو آسان لفظ میں بات کریں 100 گرام، ٹھیک ہے، تقریباً 100 گرام اس کی ماترا ہو تو اس کو ابال لیا جائے، 2 گلاس پانی میں، پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، چھان کے پی لیں۔ اس سے کانسٹیپیشن ختم ہوتی ہے، قبض ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح 4-5 کچی سبزیاں باریک کدوکش کر کے آدھا کلو 1 پاؤ کھا جاؤ تو اس سے بھی پیٹ معدہ بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے، بہت اچھا کھل جاتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ چیزیں پیٹ اور معدہ صاف کریں گے، پھر یہ طاقت والی چیز کھائیں گے تو بھائی محترم فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح جی، بالکل پکی بات ہے کہ فائدہ ہوگا اور اللہ رزلٹ دکھائے گا۔ اعصابی طاقت بھی مضبوط ہو جائے گی، غدود میں کہیں گلینڈ سسٹم میں درد ہے تو وہ درد ختم ہو جائے گا، اور پلس یہ کہ ہڈیوں میں درد ہے، کمزوری ہے، جلدی تھک جاتے ہیں اور ہڈیوں میں درد آتا ہے، اللہ والو یہ درد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ درد ختم ہوتا ہے اور آپ اچھے ترین ہوتے ہو۔ اور اس کی بات ایک اس سے یعنی کہ ایک طاقتور چیز لینے سے بیفور آپ نے اس کی یہ SOP استعمال کی کہ آپ نے جناب کانسٹیپیشن ہے تو وہ ختم کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی طاقتور چیز لیں یا دوا لیں، اس کا رزلٹ آنا چاہیے نا۔ ابھی رزلٹ نہیں ہے تو پھر بندہ مایوس ہو کے پھر مہنگی فرضی ڈمی برانڈڈ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، جس میں ہوتا کچھ نہیں، مصنوعی کیمیکل، مصنوعی چیزیں، اور زندگی تباہ ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب بھی کوئی طاقت والی چیز لیں، ہربل میں لیں، اپنی کچن پیتھی سے یوز کریں، تو اس کے بعد اندازاً 10 منٹ سلو واک کر کے آ جائیں، ہاں جی، تاکہ وہ ایک جگہ بیٹھی نہ رہے، صحیح ہے، وہ بیٹھی نہ رہے اور وہ جناب والی موو ہو جائے۔ اور چبا کے کھائیے گا کشمش، جتنی زیادہ چبا کے گرائنڈ کر کے کھائیں گے اتنا زیادہ اس کا جو کیمیکل ہے دودھ کے ساتھ مل کے ایک کلورائڈ کی کیفیت پیدا کرے گا، اور جب کلورائڈ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو جناب علی وہ آپ کی باڈی میں سرنج اور ڈرپ کی طرح کام کرے گا جناب۔ اور کوئی ہمارے صاحب بہت ہی سمجھدار اور ذہین ہو، 007 جیمز بانڈ ہو، تو وہ ایسا کر لیں کہ اس کو گرائنڈ کر دیں، ان کے پاس ٹائم ہو اور مشین ہو تو گرائنڈ کر دیں۔ اس کو ابال لیا، ابال کے جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو شیک بنا دیا، تو یہ بن گیا کشمش کا شیک، ٹھیک ہے، کشمش شیک بن گیا یہ۔ اس کو پی لیں، دیکھو اللہ کی قدرت، کانسٹیپیشن آپ نے ختم کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو پینے کے بعد 5-10 منٹ ضرور چلے تھے، یقین کیجیے آپ پوری زندگی دعائیں دو گے، چہرے کا رنگ ایسا نکھار ہو جائے گا کہ بات نہیں کرو، رشتے جلدی آئیں گے، شادیاں جلدی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔